اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو گھروں کی بنیاد اور اکائیاں یعنی بیسک یونٹ آف دا فیملیز، مدرس کو بیسکلی ایجوکیٹ کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے زیر اثر، زیر تربیت بچوں کو، پیاروں کو، لاڈلوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سکھائیں۔ اور جب وہ شریعت کی تعلیمات سے بہرہ ور ہوں گے تو جناب آپ دیکھیے کہ ایک جو ماحول ہوگا، جو ایٹماسفیئر ہوگا، وہ کتنا نورانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے جو کرائٹیریاز ہیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کے تعلق سے۔ قرآن کریم میں سورہ مزمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کی جاتی ہے، سبحان اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اللہ کے حبیب سے کہا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا آپ قیام کیجئے۔ تو جناب یہ جو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ جو نماز تہجد ہے یا جو صلاۃ اللیل ہے، یہ فرض نمازوں کے بعد بڑی فضیلت والی ہے۔ اور چونکہ ظاہر طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، رات کو آپ اٹھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اب ذاکرین اور ذاکرات میں اپنے نام لکھوا لیجئے عضو حدیث، اور کوشش کیجئے کہ ہم نفل کی طرف بھی یعنی قضاء عمری کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ آج بھی ہم نماز تہجد ہی کے حوالے سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی عظیم الشان جو ہے یہ عبادات کا ذکر ہو رہا ہے، نوافل کا، اور ہم یہ عظیم الشان عبادت یعنی نفل نماز اور نماز تہجد کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کے فضائل پہ کلام کریں گے، آج ہم کیا سونا ضروری ہے، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں۔ عالمات جو ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ میری پہلی مہمان اسکالر بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور ہم سب ان سے سیکھتے بھی ہیں اور انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ہم سب ان سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ دونوں کو سلام عرض کر رہی ہوں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تہجد کی کیا فضائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے بڑے واضح انداز میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس کو تہجد کی توفیق مل جائے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ فرض اور واجبات کے بعد اگر کسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے صرف یہ تہجد کی نماز نفل نماز کے طور پر ادا کرنا یہ کفایت کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم اگر اور روایات کا مطالعہ کریں تو رات کے پہر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور سوال کرنا، اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بھی مجھ سے مانگے گا، وہ چاہے دنیا کی بھلائی ہو یا آخرت کی بھلائی ہو، اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ رات کے وقت میں قیام کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں جو کہ ہم عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک کامل وظیفہ اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح قیام اللیل کو خود پر لازم کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا
کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ سابقہ جو گزرے ہوئے نیکوکار لوگ ہیں ان کا طریقہ رہا، قرب الہی کا ذریعہ ہے، سابقہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور آگے مزید گناہ کرنے سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کا بھی نماز تہجد سبب بنتی ہے۔ اس کے سبب سے اللہ رب العزت جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کو دور بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو روز قیامت یہ اعلان بھی کیا جائے گا کہ وہ لوگ حاضر ہوں جن کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے تھے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں جب منادی یہ اعلان کرے گا تو لوگ حاضر ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جس کو توفیق مل جائے یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت جب کہ بلا حساب کتاب ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، ان میں اگر ہمارا نام شامل ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال جب یہ ندا کی جائے گی تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بہت قلیل ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں نفل نماز کے تو ڈیفینیٹلی ان سے مراد وہی افراد ہیں جو اپنے فرائض واجبات کی فکر کرتے رہے، فرائض اور واجبات میں کمی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس نفل عبادت کا اہتمام کیا تو اللہ رب العزت یہ فضیلت ان کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں جانے کے حوالے سے عمل پوچھا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، اور اسی طرح فرمایا کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اور جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، یہ عمل تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ یعنی وہ جنت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کافر اگر آخرت میں اپنا سب کچھ بھی دنیا کے برابر جتنا بھی ساز و سامان ان کو دیا جائے یا آخرت میں جو بھی ان کے پاس موجود ہو جو دنیا کا سامان تھا اس کے برابر ان کے پاس آخرت میں سونا چاندی موجود ہو، اور وہ دے کر اگر جنت میں جانا چاہیں تو وہ نہیں جا سکتے، ایک ایسی قیمتی جگہ، اور اللہ رب العزت کتنے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کی وجہ سے جنت کے راستے آسان فرما رہا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر روٹین میں شامل ہو جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کریں کہ کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے صرف کر سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز تہجد کی ادائی کی توفیق دے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فاطمہ، اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی، نماز تہجد کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر سو جائیں، خواہ تھوڑی ہی دیر کے لیے سوئیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر جو بھی نوافل ادا کیے جائیں گے وہ تہجد کے نوافل کہلائیں گے۔ یہ تو ہو گئی اس کی اصطلاحی تعریف۔ اس کا جو لفظ ہے، یعنی جو تہجد کا لفظ ہے، اس میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ رات میں سو کر نماز کے لیے بیدار ہونا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ رات کی نماز میں، یعنی رات کے نوافل میں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں وہ تہجد کی نماز ہے، اور اس کی فضیلت بھی اسی اعتبار سے ہے کہ اس میں انسان اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اور یقیناً نیند قربان کرنا ایک آسان کام نہیں، بلکہ یہ انسانی نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ تو جب کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کو فضیلت بھی اسی اعتبار سے پھر حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے آن پیپر براہ راست آج بھی ماشاء اللہ بارک اللہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ جناب ان کی سمت بڑھتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن بھی کراتے ہیں، انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث، استاذ العلماء، ہمارے مینٹور مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ حضور، دو سوالات میں نے عالمات سے کیے تھے، اور وہ یہ تھے کہ نماز تہجد کے فضائل اور کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تہجد کے فضائل پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، اور آج بھی جو ہے تہجد کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تہجد کے فضائل کی تو خیر کیا ہی بات ہے، اور جو لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور ان کے لیے بشارت کا اعلان بھی فرمایا ہے، اور باقاعدہ مومنین کے اوصاف جہاں بیان فرمائے ہیں کامیاب لوگوں کے تو وہاں بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ سجدے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کے حضور قیام میں ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں رات میں، نوافل پڑھتے ہیں، تو یعنی رات اس طرح گزارنا، تو تہجد اس میں آٹومیٹیکلی شامل ہے کہ سب سے زیادہ تو رات کی جو افضل عبادت ہے وہ تہجد ہے۔ تو یعنی جو لوگ تہجد میں اپنا وقت گزارتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے تو ان کی تعریف کرتا ہے، تعریف اور توصیف بھی فرماتا ہے، اور ان کی کامیابی کا اعلان بھی فرماتا ہے، ان کے لیے بشارتوں کے مجدے بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو عبادت کا اہتمام ہے رات میں، بالخصوص تہجد کا اہتمام، اس کی تو خیر کیا ہی بات ہے۔ میں پہلے بھی جو ہے وہ حدیث ذکر کر چکا ہوں، مادان بن ابی طلحہ والی، کہ جب انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے جو غلام تھے، ان سے جب انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، یا جو ہے وہ یہ پوچھا کہ احب الاعمال الی اللہ کیا ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے۔ راوی کو شک ہے کہ ان دو میں سے کون سا سوال پوچھا تھا، تو کہا میں نے جب پوچھا تو انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر پوچھا میں نے، انہوں نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری مرتبہ جب میں نے پوچھا تو تیسری مرتبہ میں انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ میں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے بھی پوچھی تھی، اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے جواب میں مجھے یہ فرمایا تھا کہ علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ، کہ تم پر لازم ہے کہ کثرت سے اللہ کو سجدے کرو، کہ تم جب بھی اللہ کو کوئی سجدہ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور تمہاری ایک خامی، ایک خطا مٹا دے گا اس سجدے کے بس۔ تو سجدے کی کثرت یعنی نوافل کو کثرت سے پڑھنا، اور پھر ان میں بھی رات کے نوافل تو بطور خاص جو فرمایا گیا کہ افضل الصلاۃ ہے، فریضہ کے بعد، فرائض کے بعد افضل صلاۃ، افضل عبادت جو ہے وہ رات کی عبادت ہے، یعنی تہجد افضل عبادت ہے، تو تہجد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کے فضائل کے تعلق سے، اور آپ لوگ جو بھی ذہنی یعنی آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہوں اور اذان کے نقشوں پہ وہ سوال ابھر رہا ہے تو فون اٹھائیے، اور وہ نمبرز جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اسکرینز پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے AYQ TV کی، ان نمبرز پہ آپ ڈائل کیجئے، ہمیں فون کیجئے، اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضہم ہمارے مینٹور آپ کے سوالات کا انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے، تو آپ لوگ کالز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا تہجد کے فضائل کے حوالے سے کہ وہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر کی چیز باہر سے نظر آتی ہے، یعنی آپ گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اچھی طریقے سے بات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور ایسے وقت میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ جو لوگ سو رہے ہوں اور اس وقت اٹھ کے عبادت کرنا ہے اور بالخصوص تہجد پڑھنا، تو اس کے لیے ایسی عظیم بشارت ہے کہ یعنی جنت میں جب بالا خانے ہوں گے اور وہ ان کے لیے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت، دخول جنت کی بشارت بھی اس کے ضمن میں موجود ہے، اور ان بالا خانوں میں جانے کی، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم یہاں کہتے ہیں محلات، تو گویا وہ جنت میں ایسے لوگوں کے لیے یہ محلات تیار ہوں گے سبحان اللہ، جن میں وہ رہیں گے۔ تو لہذا جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی سبحان اللہ کیا بات ہے، لیکن اگر یہ نعمتیں نہ بھی ہوتی تو بھی جو ہے وہ رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عبد اپنے معبود کے حضور، محب اپنے محبوب کے حضور حاضر ہو، اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائے، اور بالخصوص رات میں جب کہ سب سو رہے ہوں۔ تو یہ خود ایک فی نفس ہی جو ہے اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کو سمجھانا جو ہے وہ الفاظ میں اس کی حلاوت بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر جو اہل دل ہیں وہی اس کا لطف جانتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اور اس میں کیا رمز ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ تہجد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور باقی یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ بعض ایسے لوگ بھی دیکھیں ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ وہ ملتے ہیں تو بہانے سے باتوں میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ آج جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی تہجد رہ گئی۔
تو بھائی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی یہ بتانے کی؟ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا عمل دوسروں کے لیے ترغیب بنتا ہے، کوئی ایسا معظم دینی ہے، اس کے فالوورز موجود ہیں اور ان کے سامنے کوئی بات اس لیے کہہ رہا ہے، یا گھر کا بڑا ہے اس لیے کوئی بات کہہ رہا ہے کہ اس کے جو گھر کے لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ بھی اس کے طریقہ کار پر عمل کریں گے، چلیں گے اور اس کی بات کو رکھیں گے اور جیسے وہ کہے گا اس کے مطابق کریں گے اور اسے عبادت کرتا دیکھیں گے، یا انہیں پتہ چلے گا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت کا اہتمام کریں گے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کوئی ذکر کرتا ہے تو الگ بات ہے، تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرے تو الگ بات ہے، لیکن جب کوئی ایسی اچھی نیت نہ ہو تو بلا وجہ اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. کچھ معاملات اللہ اور بندے کے بیچ میں ہی رہنے چاہیے، تو وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کی نورانیت اور ان کی روحانیت اور ان کی برکت کا الگ ہی عالم ہوتا ہے. سبحان اللہ، بے شک جی. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیرہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہیں آج آپ؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھا جائے، لیکن بھرپور کوشش کے باوجود ان کو نا بڑی دقت ہوتی ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے. کہ یہ ایسی بات ہے کہ گناہوں کی وجہ رکاوٹ بن جاتی ہے اور ان کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. اور کیا اور اچھا، سوال؟ اس کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ استغفار پڑھو، تو وہ نا اس طرح سے تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، استغفار استغفار. یہ پڑھنا کیا چاہیے؟ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے یا استغفار کی تسبیح وہ شروع کر دیتے ہیں؟ تو اس میں صحیح معاملہ کیا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے. اور نماز نہیں ہوتی. اور کیا سوال ہے؟ اور یہ کہ کہتے ہیں کہ حضور قلب کے بغیر نا دعا بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہیں. تو جن لوگوں کو نا کثرت کے ساتھ نا یہ نا خیالات مختلف آتے رہتے ہیں، ان کا چاہ کر بھی نا نماز میں حضور قلب نہیں ہوتا، خیالات میں الجھے رہتے ہیں، تو وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یکسوئی کیسے مل جائے؟ اس کا کوئی آسان حل بتا دیجیے کہ ذہن کو خالی بھی کیا جا سکتا ہے خیالات سے. اس حوالے سے مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں کہ حضور قلب کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے جن کو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اچھا، عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی. تہجد کی نماز میں کن صورتوں کی تلاوت کی جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، پھر 11 مرتبہ، پھر 10 بار، اور پھر ایک ایک کر کے یعنی تعداد کم کر دی جائے. جناب کیا حکم ہوگا؟ قرات نفل کی ہر رکعت میں ضروری ہے. اچھا. کہاں سے کی جائے اس کے بارے میں قرآن پاک نے ہمیں آپشن دیا ہے. اچھا. چوائس ہے ہماری، ہم جہاں سے چاہیں کر سکتے ہیں. خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ایک حدیث پاک کے مطابق یہ رہا کہ پہلی رکعت میں سورہ دخان اور دوسری رکعت میں سورہ نبا کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تھوڑی طویل صورتیں، تقریباً 1.5 پیج کی ہوں گی. تو اس طرح یہ طویل صورتیں، اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تہجد کی نماز میں طویل قیام بھی ثابت ہے. تو طویل قیام کیا جائے. اچھا یہی ہے کہ زیادہ صورتیں جتنی یاد ہیں ان کی تلاوت کر لی جائے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ سورہ اخلاص ہی کی تلاوت اگر کوئی شخص کرتا ہے اور بالفرض اس کو یہی یاد ہی یہی ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ یہی تلاوت کرنی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص صورت سے خاص لگاؤ ہوتا ہے اس لیے پڑھی جا رہی ہے. جیسے ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور سورہ اخلاص کے حوالے سے خاص طور پر فرمایا کہ اس صورت سے محبت ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی. تو اس طرح اگر کوئی اپنے خاص لگاؤ کی وجہ سے پڑھنا چاہتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر اس خاص ترتیب سے پڑھی جائے، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، اس طرح کرتے کرتے آخری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، تو یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے، یہ مکروہ تنزیہی میں چلی جائے گی یہ چیز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں 4 آیات ہم نے پڑھی سورہ اخلاص کی، تو دوسری رکعت میں بھی 4 آیات پڑھی جائیں، یا 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، یا 7 ہو جائیں. اس سے زیادہ اگر ہوں گی تو یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے یہ عمل. بہرحال مکروہ تنزیہی کا مطلب یہی ہے کہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھا اسی طرح نماز پڑھ لی تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ فاطمہ. اور یہ بتاؤ کہ آگ جو ہے وہ دیر سے کھلی
اور فجر کا وقت شروع کیا، صحیح ہے، لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی ہے. اب ایسا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وقت فجر شروع ہو گیا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ اگر آنکھ دیر سے کھلے اور یہ معلوم ہے کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، اگرچہ ابھی اذان نہیں ہوئی تو بھی نماز تہجد نہیں پڑھی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازوں کا تعلق جو ہے وہ اوقات کے ساتھ ہے، یعنی وقت اگر داخل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کہ اب آپ گزشتہ جو بھی نماز ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح تہجد کا وقت اگر ختم ہو گیا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز فجر کا وقت داخل ہو جائے تو نیت کا اعتبار وقت کو دیکھ کر ہوگا. اگر آپ نے تہجد کے وقت میں ہی اس کی نیت کی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور وہ مکمل کر لیں، تو پھر مزید نہ پڑھیں، کیونکہ جب فجر کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد جو فجر کی سنتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی اور سنتیں پڑھنا جائز نہیں، یعنی ناپسندیدہ ہے. لہٰذا فجر کی سنتیں تو اس کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی اور سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی. اور اب تو بہت آسانی سے وقت کا معلوم ہو سکتا ہے، کیلنڈر ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے علاقے کا کیلنڈر ڈاؤن لوڈ کر لیں. بعض اوقات علاقے کی وجہ سے ایک آدھ منٹ کا فرق بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اوقات کا جو ہے وہ صحیح تعین کیا جا سکے. مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ ایک ہی صورت کی بار بار تلاوت کرنا اور یہ خاص جو نمبرز بتائے گئے ہیں کہ پہلے 12 دفعہ پڑھا جائے، پھر 11، ایک ایک کر کے جو تعداد کم کی جا رہی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور آنکھ دیر سے کھلی اور وقت فجر داخل ہو گیا، کیا حکم ہوگا؟ لیکن نوافل میں تو خیر اس کی اجازت ہے کہ ایک ہی صورت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے اور آیت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے، اس میں قباحت نہیں ہوتی. باقی یہ جو نمبرز کی جو آپ بات کر رہی ہیں، اس سے آپ کے سوال سے مجھے جو سمجھ میں آیا ہے وہ شاید یہ بات ہو رہی ہے کہ جو زیادہ تعداد میں رکعتیں پڑھتے ہیں تو ہر بار پہلی دفعہ میں جو ہے وہ 12 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھی ہے، دوسری میں کم پڑھی ہے، پھر دوسری رکعت میں، پھر اگلی جو 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اس میں 11 بار پہلی رکعت میں پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے کم کی ہے، پھر اگلی دفعہ جو 2 رکعت پڑھنی ہے اس میں 10 کی ہے اور دوسری رکعت میں اس سے کم پڑھی ہے. تو اس صورت میں یہ جو جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے، اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسری رکعت کی جو قرات ہے وہ بڑھ نہیں رہی، بلکہ پہلی ہی رکعت کی قرات زیادہ ہے، دوسری رکعت کی قرات کم ہے. تو دوسری رکعت کی قرات کم ہو رہی ہے، پہلی رکعت کی قرات اگر صحیح ہے تو اس میں تو کوئی کسی قسم کی ویسے بھی قباحت نہیں ہے. اور اگر بالفرض تھوڑا سا دوسری رکعت کی بھی بڑھ جائے تو بھی صرف کراہت تنزیہی درجے کی ہے، تو کوئی اس میں ایسا حرج نہیں ہے کہ اس کی بنا پر کوئی نماز پہ اثر پڑے. بہرحال لیکن جو ہے وہ اگر کوئی اس کو لازم سمجھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ اس کے بغیر تہجد ادا نہیں ہوگی، یہی طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا، جیسے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے دماغ میں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ انہوں نے بڑے بوڑھوں سے سنی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی طریقہ ہے، اگر اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے تو جو ہے وہ یہ عبادت نہیں ہوگی. تو اگر اس قسم کا کوئی خیال ہے تو پھر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر یہ خیال نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے وہ اپنی سہولت کے لیے یا اپنے ذوق کی بنا پر یہ اس طرح تلاوت کر رہے ہیں اس طرح، اور ان کو اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، یا جو ہے وہ اپنی آسانی کے لیے کہ اس طرح انہیں رکعتیں یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس غرض کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جب تہجد کے ٹائم انسان تہجد پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت زیادہ ضروری ہے یا فجر سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جب انسان کوشش بہت کرتا ہے کہ خشوع و خضوع پیدا ہو عبادت میں، تو وہ کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بہت میتھڈ کرتے ہیں لیکن شیطانی عمل بہت مائنڈ میں آتا ہے، تو یہ وسوسے کیسے دور کیے جائیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی بہن، اور آپ کے سوالات میں نے لکھ لیے ہیں، شامل کیے جائیں گے. اس وقت میں شامل کر رہی ہوں ایک بریک. اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں نماز تہجد کے تعلق سے، اس کے فضائل اور رکعات کے تعلق سے، اور عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بی پر براہ راست. مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا
نماز تہجد کی قضا ہے؟ کہ نفل نماز ہے اور نفل کی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک، فرض کی قضا ہوتی ہے۔ واجب نماز اگر رہ جائے، جیسے وطر رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا ادا کی جاتی ہے، نفل نماز کی قضا تو ادا نہیں کی جاتی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر عادت کسی نے بنائی ہوئی ہے اور مثال کے طور پر 2 رکعت کی عادت ہے، وہ اپنی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چاہتی ہیں کہ اگلے دن میں 4 رکعت پڑھ لیتی ہوں تاکہ میری وہ عادت کا حصہ باقی رہے، تو ٹھیک ہے، یہ اپنی ان کی چوائس ہے، لیکن یہ قضا نہیں کہلائے گی، یہ اپنی طرف سے ایک اضافی عمل کہلائے گا۔ نفل نماز کی، کسی بھی نفل نماز کی قضا ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ عادت اگر ایک دفعہ بن جائے تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کی تحسین بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر ایک چیز کی عادت بن جائے کسی نیک کام کی تو اس کو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے عالمہ فاطمہ، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور نماز تہجد کے حوالے سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے معمول تھا کہ آپ نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کا معمول مختلف تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا نصف حصہ گزرنے کے بعد تہجد ادا فرماتے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے رات کے آخری حصے میں تہجد ادا فرمائی۔ اسی طرح اگر رکعات کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 بھی ملتی ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 اور 12 تک، یعنی 2 سے 12 تک آپ نے رکعات ادا فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی آپ نے قیام طویل فرمایا تو کبھی رکوع اور سجود طویل فرمایا۔ آپ کے ظاہری حیات کے آخری حصے میں آپ نے بعض رکعات جو ہیں وہ بیٹھ کر اور بعض جو ہے وہ کھڑے ہو کر ادا فرمائی۔ اچھا، اب یہ جو احوال مختلف ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہر ادا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے، یعنی اگر کوئی رات کے نصف میں نماز تہجد ادا کرتا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ہو، اگر کوئی رات کے آخری حصے میں ادا کرتا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ہو، یعنی ہر ادا ادائے مصطفیٰ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی ہر ادا جو ہے وہ نرالی ہے اور سب سے پیاری ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی حضور، اور آپ اس پہ کیا کامنٹ فرمائیں گے؟ جی تقریباً گفتگو ہو گئی ہے، سیر حاصل جو ہے کالرز کے سوالات شامل کر لوں۔ حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کوشش وہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی تہجد کی نماز کے لیے ان سے اٹھا نہیں جاتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گناہ ہیں جو رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ گناہوں کی مختلف نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں، تو گناہوں کی جو نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے کسی نیک کام کی توفیق جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ تو ایسا ممکن ہے، میں بھی پاسبل کہ کسی کا دل دکھا دیا بے اذن شرعی، یا کسی نے کوئی ایسا جرم کر دیا، کوئی ایسا گناہ کر دیا کہ وہ تہجد میں اس کی آنکھ کھلتی تھی، پہلے تہجد ادا کرتا تھا، اب اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے جو ہے اسے تہجد کی توفیق سے محروم کر دیا گیا۔ یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، اور اس حوالے سے بزرگان دین کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جیسے وہ ایک بزرگ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ لقمہ میں نے جو ہے وہ مشتبہ لقمہ دیکھ کر جو ہے کسی کے بارے میں، بلکہ وہ مشتبہ لقمہ کہہ رہا ہوں وہ کسی کو روتا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خیال آیا دل میں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو میں نے اس کے لیے بدگمانی کی، تو اس بدگمانی کی وجہ سے مجھے کچھ عرصے کے لیے تہجد کی توفیق سے محروم کر دیا گیا کہ کوشش کے باوجود تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ تو بعد میں مجھے جو ہے متنبہ کیا گیا کہ یہ اس بدگمانی کی صدا ہے، تو میں نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد سے دوبارہ مجھے تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں، اور یہ بالکل واقعی اس کا امکان اپنی جگہ پر ہے کہ گناہوں کی نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی تہجد کی نعمت کی توفیق ملنے سے محروم ہو رہا ہو، یہ ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو لے کر ہم کسی پر حکم لگائیں، جیسے کہ بھی اسی واقعے کے اندر بھی وہ روتا دیکھ کر بدگمانی کی نا، تو بدگمانی یعنی ایسی نحوست ہے بدگمانی کی کسی مسلمان سے بے اذن شرعی اگر آپ بدگمانی کرتے ہیں کہ تہجد کی توفیق سے محروم ہو رہے ہیں، تو اسی لیے ہمیں بھی یہاں پر یہ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی اگر کوئی تہجد میں نہیں اٹھ رہا یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری کوشش کے باوجود تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، تو ہم یہ بدگمانی شروع کر دیں یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے اس لیے اس کی آنکھ نہیں کھل رہی، کیونکہ ہم کسی کے قلب پر حکم نہیں لگا سکتے اور غیبی معاملہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی سبب ہو سکتا ہے، بعض اوقات بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی، اور بھی
وجوہ ہوتی ہیں آنکھ نہ کھلنے کی، تو ضروری نہیں ہے کسی وجہ سے ہو، لیکن جو اگلی بات ہے کہ کوئی کوشش کر رہا ہے اس کے باوجود آنکھ نہیں کھل رہی اور یہ سنا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے آپ استغفار کرتے ہیں، تو استغفار تو بہت اچھی بات ہے، آنکھ آپ کی تہجد کے لیے کھلتی ہو تو بھی استغفار کی کثرت تو کرنی چاہیے۔ استغفار تو ویسے ہی بہت خیرات اور برکات کے حصول کا سبب ہے، اور خود استغفار بندے کو تعلیم کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ 100 بار ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، سید المعصومین ہو کر ہماری تعلیم کے لیے۔ تو ہم تو ویسے ہی گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک تہجد پڑھ لی تو تہجد پڑھ لینے کی وجہ سے ہم کوئی ایسے نیکوکار ہو گئے کہ ہمیں استغفار کی حاجت نہیں رہی۔ استغفار کی حاجت تو ہمیں بہرحال ہے، کیونکہ یہ کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت قبول ہے ہی ہے، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو عبادت کے اندر، تو یعنی وہ آدمی کہ جو بالکل ہر طرح کی چیز کی رعایت کرتا ہو، آداب کی، فرائض کی، واجبات کی، سنن کی، مستحبات کی، ہر قسم کی منہیات سے بچتا ہو، اسے بھی استغفار کی حاجت ہے، کہ وہ بھی یہ نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت ہر اعتبار سے کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے۔ بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، تقاضۂ بشری جو ہے، بدتقاضۂ بشری چیزیں رہ جاتی ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو استغفار بہرحال کرنا چاہیے۔ تو جب یہ نیکوکار ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا تو گناہ گار تو پھر اسے تو اور زیادہ استغفار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو استغفار بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ استغفار کی تسبیح استغفار کرتے رہتے ہیں، یا استغفر اللہ کی تسبیح ایک بہن پر استغفر اللہ۔ ایک تو خیر میں لفظ بھی صحیح کر دوں کہ استغفار کوئی لفظ نہیں ہے، وہ اسی لیے انہوں نے پوچھا، وہ انہوں نے سے نہیں پوچھا، انہوں نے تو خیر اور وجہ سے پوچھا، کیونکہ یہ خود بھی استغفار ہی کہہ رہی تھیں۔ تو اصل لفظ جو ہے وہ استغفار نہیں ہوتا، استغفار ہے، باب استفعال ہے نا، تو استغفار ہے، تو استغفار لفظ ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے یا استغفار پڑھنا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا کریں استغفر اللہ، استغفر اللہ کہیں، یا استغفر اللہ العظیم کہیں، یا استغفر اللہ ربی کہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کا کوئی بھی کلمہ استعمال کر لیں۔ 5واں کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ بھی بہترین استغفار ہے۔ سید الاستغفار کے نام سے دعا آئی ہے روایات کے اندر، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو استغفار میں یعنی استغفر اللہ کہنا ہوتا ہے، خالی استغفار نہیں کہنا ہوتا۔ تاہم کوئی اگر خالی استغفار کہتا ہے تو اسے بھی جو ہے وہ گناہ نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر معافی کا مفہوم ہے ہی صحیح، اور اگر وہ اللہ سے معافی کی نیت سے ہی کہہ رہا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا استغفار سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ سنت اس طرح نہیں ہے کہ صرف استغفار بندہ کا ہے۔ سنت جو ہے اور جو طریقہ ہے صحیح درست طریقہ وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ کہا جائے یا اس قسم کے کلمات کہے جائیں۔ اچھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ کثرت کے ساتھ خیالات تنگ کر رہے ہیں، تو حضوری قلب یکسوئی کیسے حاصل کی جائے ذہن کو، اور کیسے خالی کیا جائے؟ اور ایسا ہی سوال دوسری بہن نے بھی کیا تھا، جی، اور یہ بھی کہا کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی۔ حضور قلب کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، ورنہ نفس صلاۃ ہو جاتی ہے، اس حضور قلب کے بغیر بھی نماز فرض ادا ہو جاتا ہے، ہاں کامل نماز نہیں۔ کامل نماز کا اجر جو ہے وہ الگ ہے، اور جو ہے وہ صرف فرض ادا ہونے کا اجر جو ہے وہ الگ ہے۔ اب رہ گئی بات جو ہے وہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے حضور قلب کے لیے کیا کیا جائے۔ کوشش کر رہے ہیں، کرنے کے باوجود جو ہے نہیں ہو رہا، مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز بھی ہے، اور الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو مخالف کے خلاف، دشمن کے خلاف ہتھیار بندہ استعمال کرتا ہے سب سے اعلیٰ۔ تو ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن ہے، ہمارا ہے، اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، تو ان دونوں کے خلاف ہتھیار ہم نے استعمال کرنا ہے دعا کا۔ جب ہم دعا کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اور جو معانی ہیں ان میں غور کر کے دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ معانی بندہ ذہن میں رکھ کے، اور واقعی جس طرح کسی سے بندہ پناہ مانگتا ہے، جب بندہ واقعی پریشان ہو، کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہو، اور ہمیں یہ اندیشہ ہو ہماری جان لے لے گا، تو ایسے وقت میں ہم کس طرح پریشان ہو کر، کس طرح بے کسی کے عالم جو ہمارا ہوتا ہے، یہ اضطرار والی حالت ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی سے ایسے عالم میں پناہ مانگتے ہیں تو ہمارے قلب اور ذہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور کس طرح ہم اگلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ
یہ کیفیت ذہن میں پیدا کر کے کہ شیطان مردود ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور ہمارا اس سے بچانے والا ہمیں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس سے بچا سکتا ہے. تو آپ نے فوراً یہ اس استحضار کے ساتھ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ خود بہترین طریقہ ہے حضور یہ قلب پیدا کرنے کا. سبحان اللہ. تو اللہ سے لو لگا کر اس طرح معنی پہ غور کر کے تعوذ کرنا، اللہ کی پناہ چاہنا، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ شاید یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، پتہ نہیں مکمل کر پاؤں نہ کر پاؤں. تو جیسے کسی بندے کو اگر ڈاکٹر جو ہے وہ جواب دے دیں اور کہہ دیں کہ بس جو ہے وہ چند دن کا مہمان ہے، تو وہ کس طرح جو ہے اس وقت سارے کام نمٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ اس نماز کے اندر دل لگانے کی کوشش کریں، باذن اللہ دل لگ جائے گا. اور ان تمام طریقوں کو اختیار کرنے کے باوجود اگر کوئی خیالات تھوڑے بہت آ جاتے ہیں تو بندہ اسی کا مکلف ہے جتنی وہ کر سکتا ہے. آگے اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. لیکن اگر آپ یہ طریقے بار بار اختیار کریں گے تو باذن اللہ اس کا فائدہ آپ کو خود نظر آئے گا. اور نماز کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی پہ بھی غور کر لیں تو اور ہی زیادہ اچھی بات ہے کہ معنی پہ غور کر کے پڑھیں گے. جب اس طرح نماز ادا کریں گے معنی پہ غور کر کے تو خود بخود جو ہے وہ دل مائل ہوتا ہے، خشوع اور خضوع نصیب ہوتا ہے. کیونکہ جب معنی نہیں معلوم ہوتے، بس ایسے ہی جو ہے وہ رٹا لگا ہوا سبق ہے جیسے اس کو پڑھ رہے ہیں یا دہرا رہے ہیں، تو حضور قلب پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی، عالمہ فاطمہ آپ کی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں مکمل ذہنی استحضار کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین اور